السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے بونے اور موچی۔ ایک بوڑھا موچی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ بہت اچھے جوتے بناتا تھا اور اپنے کام میں بہت محنت کرتا تھا، مگر پھر بھی بہت غریب تھا۔ ایک دفعہ جب اس کے پاس صرف ایک جوڑی جوتے بنانے کا چمڑا رہ گیا اور دوسرے جوتے بنانے کے لیے اس کے پاس چمڑا لینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، اس رات بستر پر جانے سے پہلے اس نے چمڑے سے جوتے کی جوڑی کاٹ کر میز پر رکھی تاکہ صبح کو اٹھ کر اس کو سیے گا۔ اگلی صبح موچی بہت سویرے اٹھ گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ جوتے سینے گیا تو اس نے دیکھا کہ میز پر تو جوتے تیار رکھے ہوئے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے تو جوتے چمڑے سے کاٹ کر رکھے تھے، یہ کیسے تیار ہو گئے؟ اتنے خوبصورت جوتے! اس نے بیوی کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی۔ جوتے اتنے خوبصورتی سے سلے ہوئے تھے کہ ان کی سلائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بیوی نے جوتا ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اتنا خوبصورت جوتا بنا ہوا جوتا کبھی بھی نہیں دیکھا، یہ تو بڑے زبردست ہے۔ ایک دن ایک امیر عورت موچی کے گھر آئی۔ اس نے موچی سے جوتے دکھانے کو کہا۔ موچی نے امیر عورت کو یہ جوتے دکھائے اور کہا، بیگم صاحبہ ابھی تو میرے پاس صرف ایک جوڑی تیار ہے۔ بیگم صاحبہ نے جوتا دیکھا تو اسے بہت پسند آیا۔ جب انہوں نے اسے اپنے پیروں میں پہن کر دیکھا تو جوتا ان کے پیروں میں ایسا فٹ آیا جیسے بیگم صاحبہ ہی کے لیے بنے ہوں۔ امیر عورت نے موچی کو جوتے کی اچھی قیمت دی اور جوتے لے کر چلی گئی۔ پیسے لے کر موچی بازار گیا اور وہاں سے 2 مردانہ جوتے بنانے کے لیے چمڑا خرید کر لایا۔ رات کو موچی نے چمڑے سے 2 جوڑی جوتے کاٹے اور سونے کے لیے چلا گیا تاکہ صبح اٹھ کر سیوں گا۔ اگلے دن جب صبح سویرے موچی جوتے سینے آیا تو اس نے دیکھا کہ میز پر 2 جوڑی جوتوں کے تیار ہیں۔ اس نے جوتوں کو ہاتھ میں اٹھا کر انہیں غور سے دیکھا۔ جوتے اچھے بنائے گئے تھے اور کوئی ٹانکا ادھر ادھر نہیں تھا۔ بہت اچھی سلائی کی تھی جس کی وجہ سے جوتے بڑے شاندار لگ رہے تھے۔ موچی نے اپنی بیوی کو ناشتے پر یہ بات بتائی تو وہ بھی جوتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس دن ایک امیر آدمی اس کے گھر پر جوتے خریدنے آیا تو اسے دونوں جوتے بہت پسند آئے اور وہ دونوں جوڑی خرید کر لے گیا۔ اس نے ان جوتوں کو موچی کی دگنی قیمت دی۔ جوتے تھے بھی ایسے کہ ان کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ موچی جتنے جوتے کاٹ کر میز پر رکھتا، صبح سویرے اسے جوتے تیار ملتے، اتنے اچھے کہ ہاتھوں ہاتھ بکتے۔ ہوتے ہوتے غریب موچی کے دن پھرنے لگے اور وہ امیر ہو گیا۔ اس کے جوتوں کی بڑی مانگ ہو گئی اور لوگ منہ مانگی قیمت پر اس سے جوتے خرید کر لے جاتے۔ ایک شام جب دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے تو موچی نے اپنی بیوی سے کہا، کرسمس قریب ہے، ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ بیوی نے جواب دیا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم کرسمس منانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے؟ موچی نے کہا، ہاں، یہ سب مہربان دوستوں کی وجہ سے ہے جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جوتے کون بنا جاتا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم رات کو کہیں چھپ جائیں اور دیکھیں کہ جوتے بنانے میں ہماری کون مدد کر رہا ہے۔ موچی بولا، واہ، کیا تجویز تم نے دی ہے۔ رات کو موچی اور اس کی بیوی کمرے کے ایک کونے میں چھپ گئے اور چپ چاپ بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ کافی وقت گزر گیا مگر کوئی نہ آیا۔ وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی آتا ہی نہیں تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت گھڑیال نے 12 بجائے۔ اچانک کھڑکی کھلی اور 2 چھوٹے چھوٹے بونے بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے۔ بونے اچھل کر میز پر چڑھ گئے اور کٹے ہوئے چمڑے کے جوتے بنانے لگے۔ انہوں نے ٹانکے لگائے، جوتے سیے اور کیلیں ٹھونکی۔ وہ اتنی تیزی سے کام کر رہے تھے کہ یقین نہیں آتا تھا اور ان کا کام اتنا صاف ستھرا اور مکمل تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کام کو اتنی جلدی میں بنایا گیا ہے۔ بونے بغیر رکے کام کرتے رہے اور اس وقت تک کام کرتے رہے جب تک تمام جوتے بن نہیں گئے۔ جیسے ہی کام ختم ہوا تو وہ جس طرح بھاگتے ہوئے آئے تھے اسی طرح بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ دونوں میاں بیوی حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنی حیرانی سے نکلے اور دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ صبح ہونے میں دیر ہی کتنی تھی، اس لیے جلدی ہی صبح ہو گئی۔
नाश्ते की मेज पर मोची ने अपनी बीवी से कहा, हम इन छोटे बोनों का किस तरह शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उन्होंने हमें अमीर बनाया है। अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। काश हमारी औलाद भी होती तो ज़िंदगी भी सुकून और मज़े से गुजरती। बीवी ने जवाब दिया, मुझे मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। हम इन छोटे छोटे बोनों के लिए नए कपड़े और जूते बना सकते हैं। हमने देखा ही नहीं कि इनके कपड़े फटे हुए थे और इनके पैरों में जूते भी नहीं थे। अब दोनों मियाँ बीवी इस काम को करना चाहते थे। मोची बाजार से जाकर नरम नरम चमड़ा खरीद लाया और घर आकर इसने छोटे छोटे जूते काटे और बड़ी सफाई और खूबसूरती से इन जूतों को बनाया। मोची की बीवी ने छोटी छोटी 2 कमीजें, 2 जैकेटें और 2 पैंटें काटी और इनको बारीक टांगों से ही तैयार कर लिया। फिर इसने नन्ही नन्ही 2 टोपियां बनाई और इनके ऊपर एक छोटा सा पर सजाया, जैसे कि ये किसी अमीर की टोपी हो। फिर इसने ऊन और सिलाइयों से 4 छोटे छोटे मोजे बनाए। ये सफ़ेद मोजे इसने बड़ी सफाई से तैयार किए। क्रिसमस आने तक ये छोटी छोटी चीज़ें तैयार हो गईं। क्रिसमस के दिन इन दोनों ने इन चीज़ों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बंद कर दिया और क्रिसमस का तोहफा लिखकर फिर मोची ने अपनी मेज से सारे औजार हटा दिए और अपने तोहफे इनकी जगह रख दिए। जब रात हुई तो दोनों मियाँ बीवी कमरे के कोने में पहले की तरह छुप गए और इंतजार करने लगे। इंतजार इस बात का था कि तोहफों को देखकर बोने क्या करते हैं। जैसे ही घड़ियाल ने 12 बजाए, खामोशी से खिड़की खुली। दोनों भागते अंदर आए, अंदाजे में कमरे में दाखिल हुए। अब भी उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और नंगे पैर थे। सर्दी की वजह से इनके पैर मैले हो रहे थे। वो उछलकर मेज पर चढ़े, मगर ये देखकर आज मेज पर कटा हुआ चमड़ा नहीं है, बल्कि इसकी जगह तोहफे के डब्बे रखे हुए हैं। पहले तो ये देखकर बोने बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने तोहफे के डब्बे खोले और इनमें से जो चीज़ें निकली और इन्हें देखकर बहुत खुशी से झूमते हुए उन्होंने इसी वक्त वो चीज़ें पहन ली। पतलूनें और कमीज़ें पहनी और इनके ऊपर जैकेटें पहनी, मोजे और जूते पहने और आखिर में सर पर हैट पहनकर बिल्कुल तैयार हो गए। फिर उन्होंने हंसते हुए एक दूसरे को देखा और खुशी से नाचने लगे। मोची और इसकी बीवी इन दोनों को नाचते और खुश होते देखते रहे और खुद भी खुश हुए, मगर वो दोनों इनके सामने नहीं आए। इसके लिए यही काफ़ी था कि इनके मेहरबान इनकी वजह से खुश हो गए। नाचते नाचते दोनों बोनों ने एक दूसरे से कहा, अब हम अच्छे बोने लग रहे हैं, इसलिए अब हम मोची का काम नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो दोबारा खिड़की से निकल गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।